बगदाद की गलियां हमेशा की तरह आज भी कड़कती धूप में लोगों की आमद और रफ्त से मसरूफ थी। बाजार में खरीदारों की आवाजें गूंज रही थी। हर ताजिर अपने सामान की तारीफें करने में मसरूफ थे और उन्हीं बाजारों में फकीर दरवाजों के साये में बैठे खैरात के मुंतजिर थे। इन्हीं फकीरों में एक अंधा फकीर भी था जो शहर के दरमियानी चौराहे पर एक पुरानी दीवार के साये में बैठा करता था। ये फकीर कई सालों से इसी जगह बैठा करता था। लोग आते जाते चंद सिक्के इसकी झोली में डालकर गुजर जाते थे और वो आसमान की तरफ हाथ उठाकर उन लोगों को दुआएं देता। लेकिन आज का दिन कुछ मुख्तलिफ था। आज इसी चौराहे पर एक मुसाफिर आ पहुंचा। उसके सर पर धूल से भरा अमामा था, कंधे पर एक पुरानी चादर डाले वो मुसाफिर बगदाद में दाखिल हो रहा था। सफर की थकान उसके जिस्म से जाहिर हो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक सुकून था। उसके पास एक थैली थी जिसमें कुछ खजूरें और रोटी के चंद टुकड़े थे। फकीर ने मुसाफिर की आहट को महसूस किया और बड़े ही नरम लहजे में कहा, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। फकीर की आवाज सुन मुसाफिर रुक गया। उसने फकीर के चेहरे की ओर देखा और फिर अपने हाथ में मौजूद खजूरों की थैली पर नजर डाली। उसके पास ज्यादा तो कुछ नहीं था, लेकिन दिल से आली शख्स था। वो आहिस्ता से बोला, बाबा मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, मगर जो कुछ भी है वो तुम्हारे साथ बांट सकता हूँ। ये कहकर उसने थैली में से आधी खजूरें फकीर के हाथ में रख दी और रोटी का टुकड़ा उसके पास रख दिया। फकीर ने खजूरों को अपने हाथ में लिया, मुस्कुराया और कहा, बेटा इस नेकी का बदला अल्लाह ऐसा देगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। मुसाफिर ने मुस्कुराते हुए सर झुकाया और अपने अगले सफर पर आगे बढ़ गया। लेकिन वो नहीं जानता था कि फकीर की ये दुआ उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली का सबब बनने वाली है। मुसाफिर फकीर की दुआ को दिल में बिठाए अपने सफर पर आगे बढ़ गया। बगदाद का सहराई इलाका था। धूप तेज थी और गलियां तंग और बाजार में लोगों का हुजूम था। मुसाफिर अपना सामान संभालता हुआ एक छोटे से सराय के पास पहुंचा, जहां कुछ लोग साये में बैठे पानी पी रहे थे। वो भी एक सुतून के साये में बैठ गया और अपनी चादर से चेहरे की गर्द को साफ करने लगा। मुसाफिर ने अपना पानी का मशकीजा खोला और पानी पिया। उसके जहन में वो अंधा फकीर और उसकी बातें याद आने लगी। वो सोचने लगा, आखिर उस फकीर की दुआ में ऐसा क्या था जो इस कदर यकीन के साथ वो कह रहा था कि मुझे इसका बदला जरूर मिलेगा। अचानक सराय के दरवाजे से दो घुड़सवार अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरों पर घबराहट नजर आ रही थी, जैसे किसी बड़ी मुसीबत में हो। एक ने बुलंद आवाज में कहा, क्या यहाँ कोई अजनबी मुसाफिर है? हम एक ऐसे शख्स की तलाश में हैं जो बगदाद में नया आया हो। मुसाफिर ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। सराय में बैठे दूसरे लोग भी परेशान थे कि ये कौन लोग हैं और किसी तलाश में हैं। घुड़सवारों में से एक ने कहा, जो शख्स इस सफर में सबसे ज्यादा किस्मत वाला होगा, हमें उसी शख्स की तलाश है। ये सुनकर मुसाफिर और भी ज्यादा हैरान हो गया। वो मौके की नजाकत को देखते हुए खामोश रहा, मगर जब घुड़सवारों की नजर उस पर पड़ी तो वो फौरन उसकी तरफ बढ़े। एक ने पूछा, क्या तुम बगदाद में नए आए हो? मुसाफिर ने उसकी बात सुनकर सिर हिलाया और कहा, हाँ मैं मुसाफिर हूँ और यहाँ नया हूँ, लेकिन तुम मुझे क्यों तलाश कर रहे हो? घुड़सवारों ने खुशी से कहा, यही तो हम भी जानना चाहते हैं कि आखिर हमारे मालिक ने हमें ये कहकर यहाँ क्यों भेजा है कि एक ऐसे शख्स की तलाश करे जो किस्मत वाला हो, जो नेकी करे और जिसे किसी बुजुर्ग की दुआ मिली हो। मुसाफिर को यह सुनकर और भी ज्यादा ताज्जुब हुआ। उसने सोचा, क्या ये अंधे फकीर की दुआ का असर है? घुड़सवार ने आगे कहा, हमारे मालिक को ख्वाब में एक इशारा मिला था कि आज बगदाद में एक मुसाफिर आएगा जिसे एक फकीर की दुआ मिलेगी और वही शख्स तुम्हारे परेशानी का हल निकाल सकता है। ये सुनना था कि मुसाफिर के दिल की धड़कन और तेज हो गई। वो जानता था कि ये सब आम इत्तेफाक नहीं हो सकता। उसने सोचा, क्या वाकई वो फकीर जिसकी उसने मदद की थी, क्या वो कोई नेक बुजुर्ग था? क्या उसकी दुआ ने मेरी किस्मत बदलने का फैसला कर लिया है? मुसाफिर हैरत और तजस्सुस के साथ घुड़सवारों की तरफ देख रहा था। उसके दिल में कई सवाल उठ रहे थे। घुड़सवारों ने मुसाफिर से कहा, हमारे मालिक एक निहायत नेक दिल और बहुत दौलतमंद ताजिर है, लेकिन वो इस वक्त बड़ी ही मुश्किल में है। हमें बताया गया है कि आज एक ऐसा मुसाफिर बगदाद आएगा
جو ہماری مشکل کا حل نکال سکتا ہے. کیا تم ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہو؟ مسافر کچھ لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، میں تمہارے مالک کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، لیکن اگر میری مدد ان کے کسی کام آ سکتی ہے تو میں ضرور چلوں گا. یہ سن کر گھڑ سواروں کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی. انہوں نے مسافر کو گھوڑے پر بٹھایا اور تیز رفتاری کے ساتھ بغداد کی گلیوں سے ہوتے ہوئے شہر کے کنارے بنی ایک شاندار حویلی میں پہنچے. یہ حویلی بڑی ہی شان و شوکت والی تھی. بلند دیواریں، بڑے بڑے دروازے اور اندرونی حصے میں کھجوروں کے درخت. مسافر نے جیسے ہی دروازے کے اندر قدم رکھا تو ایک نوکر دوڑتا ہوا اندر گیا اور اپنے مالک کو اطلاع دی. کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک بزرگ شخص جس کے چہرے پر فکر کی جھلک تھی شاندار لباس میں باہر آئے. بزرگ تاجر نے جیسے ہی مسافر کو دیکھا تو اس کے چہرے پر حیرت کے آثار ظاہر ہوئے. وہ بزرگ مسافر کے قریب آئے اور بہت ہی ادب سے پوچھا، کیا تم واقعی وہی مسافر ہو جسے ایک فقیر کی دعا ملی ہے؟ مسافر نے سر ہلایا اور کہا، جی ہاں، آج ہی میں نے ایک اندھے فقیر کو کچھ کھانے کو دیا تھا اور اس نے میرے حق میں دعا کی تھی، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ اس دعا کا آپ کے مسئلے سے کیا تعلق ہو سکتا ہے. یہ سن کر تاجر کی آنکھوں میں امید کی شمع جل اٹھی. وہ مسافر کا ہاتھ تھام کر اندر لے گیا اور اسے ایک بڑی خوبصورت نشست پر بٹھایا. نوکر فوراً ٹھنڈا پانی اور کھجوریں لے کر حاضر ہوئے، مگر مسافر کی نظریں اب بھی تاجر شخص کے چہرے پر تھی جو گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا. تھوڑی دیر بعد تاجر بزرگ شخص نے بولنا شروع کیا، میرا نام عبد الرحیم بہار ہے. میں کئی دنوں سے ایک عجیب مصیبت میں گرفتار ہوں. میں نے پوری زندگی ایمانداری سے کاروبار کیا، کبھی کسی کا حق نہیں مارا، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے میری نیند میں عجیب خواب آنے لگے ہیں. بزرگ کی بات مسافر نے دلچسپی سے سن کر کہا، خواب؟ کیسا خواب؟ عبد الرحیم نے کہا، مجھے بار بار خواب میں ایک آواز سنائی دیتی ہے جو مجھ سے کہتی ہے کہ تمہاری آزمائش کا وقت آ چکا ہے اور تمہیں ایک مسافر سے مدد مانگنی ہوگی جسے کسی فقیر کی دعا ملی ہو. پہلے تو میں نے اس خواب کو نظر انداز کیا، لیکن جب 3 راتیں مسلسل میں نے یہی خواب دیکھا تو میں نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ وہ بغداد میں ایسے کسی مسافر کی تلاش کرے، اور آج تم ہمارے سامنے ہو. یہ سن مسافر کے ذہن میں اندھے فقیر کی وہ باتیں گونجنے لگی کہ تمہیں اس نیکی کا بدلہ ایسا ملے گا کہ تم خود حیران رہ جاؤ گے. مسافر نے حیرت سے عبد الرحیم سے پوچھا، لیکن آپ مجھے بتائے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ بزرگ شخص نے ایک گہری سانس لی اور کہا، یہی تو میں بھی نہیں جانتا، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم ہی وہ شخص ہو جس کے ذریعے میری مصیبت ختم ہوگی. بزرگ شخص کی باتیں سن مسافر سوچنے لگا، ایک اندھے فقیر کی دی ہوئی دعا کہیں اسے کسی مصیبت میں نہ ڈال دے. وہ حیرت اور پریشانی کے عالم میں بزرگ شخص کے سامنے بیٹھا رہا. عبد الرحیم کی آنکھوں میں بے چینی اور امید کی روشنی تھی. اس کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ کوئی بڑا راز چھپا ہوا ہے. تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد مسافر نے نرمی سے پوچھا، مجھے آپ کی پریشانی کے بارے میں کچھ اور بتائے، شاید میں کچھ مدد کر سکوں. عبد الرحیم نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد کہا، میں بچپن سے ہی تجارت میں رہا ہوں. اللہ نے مجھے دولت بھی اور عزت بھی دی اور میرا کاروبار پورے بغداد میں مشہور تھا. لیکن کچھ مہینے پہلے میری زندگی میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا. ایک دن جب میں اپنے گودام کی نگرانی کر رہا تھا، ایک غریب آدمی میرے پاس آیا. وہ بہت بھوکا تھا، اس کے کپڑے پرانے اور پھٹے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے بچے بھوکے ہیں. میں سخاوت کرنے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتا تھا، لیکن اس دن نہ جانے کیوں میں نے اس شخص کو کچھ نہ دیا اور میں نے اسے دروازے سے ہی واپس بھیج دیا. یہ کہتے ہوئے عبد الرحیم کی آنکھوں میں پچھتاوے کی جھلک نظر آ رہی تھی. وہ اپنی انگلیوں کو آپس میں مروڑ رہا تھا، جیسے اس لمحے کو یاد کرنا بھی اسے تکلیف دے رہا ہو. آگے اس نے کہا، اس رات جب میں سویا تو مجھے ایک عجیب خواب آیا. میں نے دیکھا کہ وہی غریب شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا، عبد الرحیم، تم نے میرا حق مارا ہے، اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا. یہ کہہ کر وہ شخص اوجھل ہو گیا. پہلے تو میں نے اس خواب کو معمولی سمجھا، لیکن اگلی رات پھر وہی خواب آیا اور پھر مسلسل کئی دنوں تک وہی خواب آنے لگے. پھر ایک دن میری زندگی میں پہلی بار مجھے اپنے کاروبار میں نقصان ہونے لگا. سب سے پہلے میرے ایک گودام میں آگ لگی، پھر میرے قیمتی مال سے بھرے اونٹوں کے قافلے لوٹ گئے
ہر روز کوئی نہ کوئی نئی مصیبت مجھ پر آتی رہی اور میں کچھ نہ کر پایا۔ مسافر اس کی باتیں بہت غور سے سنتا جا رہا تھا، لیکن اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس آزمائش میں اس کی کیا مدد کر سکتا ہے۔ پھر اس بزرگ تاجر نے آگے کہا، اور پھر 3 دن پہلے میں نے خواب میں ایک نئی آواز سنی، وہ کہہ رہی تھی کہ تمہاری مصیبت کے نجات کا راستہ ایک مسافر کے ذریعے آئے گا جو کسی نیک فقیر کی دعا لے کر آیا ہوگا۔ تب میں نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ وہ شہر میں ایسے مسافر کی تلاش کرے جسے یہ دعا ملی ہو، اور آج تم میرے سامنے ہو، لیکن میں آپ کی مصیبت کا کیا حل نکال سکتا ہوں؟ مسافر نے بڑی حیرت سے پوچھا۔ عبد الرحیم نے مسافر کی طرف دیکھا اور کہا، یہی تو سوال ہے، میں نہیں جانتا کہ تمہیں کیا کرنا ہے، مگر خواب میں مجھے ہدایت ملی تھی، شاید تمہاری نیکی نے تمہیں اس مقصد کے لیے چنا ہو۔ مسافر نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہا کہ آپ کی مصیبتیں اس دن سے شروع ہوئی ہے جس دن تم نے ایک بھوکے شخص کو کچھ نہیں دیا۔ کیا تم نے کبھی اس شخص کو ڈھونڈنے کی کوشش کی؟ عبد الرحیم نے افسوس سے سر جھکا لیا۔ نہیں، میں نے کبھی اس شخص کو نہیں ڈھونڈا، بلکہ میں اپنے نقصان کی تلافی میں لگا رہا۔ میں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ یہ سب میرے کیے کا نتیجہ ہے۔ کبھی کسی کا ایک بول ہماری زندگی کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ مسافر نے مسکرا کر کہا، شاید تمہارا حل بھی اسی غریب شخص کے پاس ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے بڑی چیز ندامت اور توبہ ہے۔ اگر تم واقعی اپنی غلطی کو مان کر اسے درست کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے تمہیں اسی شخص کو تلاش کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ وہ سلوک کرنا ہوگا جو تمہیں پہلے کرنا چاہیے تھا۔ عبد الرحیم نے حیرت سے مسافر کی طرف دیکھا۔ یہ وہ بات تھی جس پر اس نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی مصیبت سے بچنے کے لیے دولت، تدبیر اور وسیلے ڈھونڈتا رہتا تھا، لیکن اصل مسئلہ اس کی اپنی نیکی سے محرومی تھی۔ مسافر کی بات سن عبد الرحیم نے کہا، تم بالکل درست کہہ رہے ہو۔ اب میں اس شخص کو تلاش کرنے کے لیے پورے شہر میں اعلان کرواؤں گا، اور جو کوئی بھی مجھے اس کا پتہ دے گا اسے انعام بھی دوں گا۔ مسافر نے کہا، اگر تمہیں وہ شخص مل جائے تو کیا تم صرف اسے اس کا حق دو گے یا اپنی نیکی میں اضافہ بھی کرو گے؟ عبد الرحیم نے سر جھکایا، کچھ لمحے سوچا اور پھر کہا، میں اس کے ساتھ وہی کروں گا جو ایک سخی شخص کو غریبوں، بے سہارا اور ضرورت مندوں کے ساتھ کرنا چاہیے۔ میں اسے اتنا دوں گا کہ وہ کبھی بھوکا نہیں رہے گا، اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کسی ضرورت مند کو کبھی خالی ہاتھ نہیں بھیجوں گا۔ مسافر نے تاجر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، یہی تمہاری آزمائش کا حل ہے، کیونکہ آزمائش انسان کو وہ سبق سکھاتی ہے جو وہ عام حالت میں نہیں سیکھ پاتا۔ تاجر کی آنکھوں میں شکر گزاری اور ندامت کے آنسو تھے۔ تاجر نے فوراً اپنے خادموں کو حکم دیا کہ وہ بازار جائے اور اس شخص کو تلاش کرے۔ خادم پورے بغداد میں اس غریب شخص کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے۔ گلی گلی، بازار بازار، ہر جگہ اعلان کیا گیا، لیکن کئی روز گزرنے کے بعد بھی اس شخص کا پتہ نہیں چلا۔ عبد الرحیم کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ مسافر ہر روز اس سے ملتا اور اسے تسلی دیتا۔ اللہ کے فیصلوں میں حکمت ہوتی ہے، جب وقت آئے گا تمہاری آزمائش اور مصیبت بھی ختم ہو جائے گی۔ ایک دن صبح کا وقت تھا۔ تاجر عبد الرحیم اور مسافر آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اس کے دروازے پر ایک بوڑھا شخص آیا جس کے کپڑے پرانے اور پھٹے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ دھوپ سے جھلسا ہوا تھا۔ خادم اسے اندر تاجر کے پاس لے گئے۔ بوڑھے نے اندر داخل ہوتے ہی کہا، میں نے سنا ہے کہ کوئی امیر تاجر ایک غریب بھوکے شخص کی تلاش کر رہا ہے۔ تاجر نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا، ہاں، کیا تم وہی شخص ہو جسے میں نے مہینوں پہلے اپنے دروازے سے خالی ہاتھ لوٹا دیا تھا؟ بوڑھے نے سر جھکا کر کہا، ہاں، میں وہی شخص ہوں۔ بوڑھے نے کہا، اس دن جب میں تمہارے پاس آیا تھا، میں اور میری بیوی بچے 10 دنوں سے بھوکے تھے۔ ہمارے گھر میں نہ کھانا میسر تھا نہ کچھ اور۔ میں نے تمہارے بارے میں سنا تھا اور میں اسی امید پر آیا تھا کہ شاید تمہارے پاس سے مجھے ایک وقت کی روٹی تو ضرور مل جائے گی۔ بھوک کی شدید شدت تھی، لیکن تمہارے انکار کرنے پر مجھے اپنی بھوک کا خیال تو نہیں آیا، لیکن اپنی بیوی بچوں کی حالت یاد کر کے میرے دل سے آہ نکلی، اور میں نے اپنے دل میں کہا تھا، اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا۔ میرا وہ کہنا تمہیں کوئی بددعا دینا نہیں تھا، بلکہ اس لیے تھا تاکہ تمہیں اس بات کا احساس ہو کہ اگر اللہ نے تمہیں نوازا ہے تو اس کی مخلوق پر ہر حال میں مدد کرنا تمہارا حق ہے۔
बूढ़े की बात सुन अब्दुल रहीम के चेहरे पर नदामत के आसार नुमाया हुए। वो खामोशी से जमीन की तरफ देखने लगा। फिर उसने बूढ़े की तरफ देखा और कहा, मैंने तुम्हें एक बार दरवाजे से खाली हाथ लौटाया, बिना सोचे कि मांगने वाला न जाने किस हाल में मेरे पास आया है, और उसी दिन से मेरी जिंदगी में आजमाइशें आ गई। आज मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। वो वक्त तो तुम्हें दोबारा नहीं ला सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो कुछ तुमने उस दिन मुझसे मांगा था, आज मैं उस चीज को पूरा करूँ। और मैं आज तुम्हें इतना दूंगा कि तुम्हें आज के बाद किसी के दरवाजे पर दस्तक देने की नौबत नहीं आएगी। बूढ़ा शख्स मुस्कुराया और नरम लहजे में कहा, बेटा, अल्लाह आजमाइश देता है ताकि हम सबक सीखें, और इस बात को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। असल कामयाबी तभी मिलती है जब हम अपनी गलतियों से सबक ले। मैं तुम्हें माफ करता हूँ क्योंकि मैं खुद भी जानता हूँ कि सब कुछ इंसान के इख्तियार में नहीं होता। अब्दुल रहीम ने बूढ़े शख्स को न सिर्फ दौलत दी, बल्कि उसे उसकी हर जरूरत के सामान से भी नवाजा। इसके अलावा उसने अपने गोदाम के दरवाजे गरीबों के लिए हमेशा के लिए खोल दिए। वो समझ चुका था कि असल दौलत सिर्फ सोना चांदी नहीं, बल्कि नेकी और सच्चाई है। ताजिर अब्दुल रहीम ने मुसाफिर की तरफ देखा और उसका शुक्र अदा किया, और मुसाफिर को मालो मता के साथ साथ अपनी दोस्ती की निशानी के तौर पर अपना सबसे कीमती घोड़ा अता किया। मुसाफिर ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने दिल में सोचा, वो अंधा फकीर सही कह रहा था, एक छोटी सी नेकी का बदला कई गुना बढ़कर मिलता है। मुसाफिर ने अपनी चादर संभाली और ताजिर को सलाम किया और दोबारा अपने सफर पर रवाना हो गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में हम जो कुछ दूसरों को देते हैं, वो किसी न किसी शक्ल में हमारे पास वापस जरूर आता है। कभी एक छोटी सी नेकी, एक दुआ या एक मदद का हाथ हमारी किस्मत को बदल सकता है। उम्मीद है ताजिर अब्दुल रहीम और मुसाफिर की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और वीडियो को लाइक करके शेयर करना न भूलें। ऐसे ही सबक आमोज कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए।